اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله وسنتي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمین. اما بعد، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس تفسیر میں سورۃ فاتحہ کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی. اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ فضائل سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے اندر جو دروس اخلاق ہیں، اس کو اصطلاح علماء میں کہتے ہیں تفسیر اخلاقی. سورۃ فاتحہ کی تفسیر باعتبار اخلاق، جن پہ الحمدللہ ہم نے اپنے قدر علم بحث کی، خلق اول، خلق ثانی الی آخر. اسی طرح ایک تفسیر سورۃ فاتحہ کو مصطلحات علماء میں کہتے ہیں معاشرتی تفسیر، کہ بھئی فاتحہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جس کا اثر معاشرے پہ پڑتا ہو. اس کا بھی الحمدللہ ہم نے عرض کر دیا تھا کہ صاف بات ہے کہ جب ہمارے اخلاق حمیدہ ہوں گے، جب ہمارے اخلاق حسنہ ہوں گے، ہمارے اعمال حسنہ ہوں گے، ہمارے افعال حسنہ ہوں گے، تو ہم معاشرے میں محبوب ہوں گے. اور اگر ہمارے اخلاق، افعال، اقوال، اعمال خبیثہ ہوں گے، سیئہ ہوں گے، تو پورے معاشرے میں ہم بھی مطعون ہوں گے. ایک سیدھی سی بات. تو سورۃ فاتحہ نے ہمیں یہ بھی درس دیا کہ ہم اپنے اخلاق کو، جیسے کہ ایک روایت میں بھی آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس پہ عمل کرو، اس کے مطابق اپنے اخلاق کی اصلاح کرو. آج ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر جو ہے، ایک بعض علماء اس کو کہتے ہیں تفسیر عرفانی. یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک تو علماء کرام نے اور ایک اولیاء اللہ نے، یعنی جن لوگوں کا تعلق علوم تصوف سے ہے. اور اس میں بھی یاد رکھیں کہ تصوف جو ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس پہ بڑی سیر حاصل بحث کی ہے، جو بہت بڑی علمی اور عظیم بحث ہے. خلاصہ آپ یوں یاد رکھیں کہ اصل وہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں کہ اللہ نے جو ہمیں قوتیں دی ہیں، قوت عقلی ہے، قوت غضبیہ ہے، قوت شہوانیہ ہے، افراد ہوگا یا تفرید ہوگا تو ہم پٹری سے اتر جائیں. اسی طرح بے عین ہی تصور، اگر تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے تزکیہ باطن اور حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مل اسلام مل ایمان مل احسان، تو آپ نے فرمایا کہ احسان کی تعریف یہ ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، تم ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تو اگر تو وہ قرآن و سنت اور شریعت کے تابع ہے تو اس کو ہم الحمدللہ تسلیم کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا اکرام کرتے ہیں، اور ہم اولیاء اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ کے قرآن میں ہے یا فرمان رسول اللہ میں ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن ولی کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ جو افراد تفرید آ گیا ہے نا تصوف میں کہ بعض لوگوں نے تصوف کو باطنیہ کے اقوال کے تابع کر دیا، بعض لوگوں نے تصوف کو اتنی اہمیت دی کہ انہوں نے کہا کہ جی شریعت تو گویا کہ ایسے ہے جیسے کسی پھل کے اوپر قشر ہوتا ہے نا، چھلکا ہوتا ہے، اصل تو وہ ہے نا جو اندر ہے۔ انہوں نے کہا جی اصل بات تو وہ ہے نا جو اندر ہے، وہ اندر والی بات یہ مولوی سمجھتے نہیں ہے تو شریعت کی باتیں کرتے، ان کو طریقت کا کیا پتا۔ تو گویا کہ انہوں نے طریقت اور شریعت کو تقابل میں کھڑا کر دیا۔ تو اس لیے وہ جو ہے وہ خلاف قرآن بھی ہے اور خلاف سنت، ورنہ اصولی بات یہ ہے، بلکہ یوں سمجھیں آپ کہ اسی سورت فاتحہ سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کیسے لوگ بھٹک گئے اور افراط و تفرید میں کیسے پڑ گئے۔ بعض لوگوں نے کتاب اللہ کو تو اپنایا، انہوں نے کہا ہمارا کتاب اللہ پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان ہے، حضور کی سنت پہ ایمان ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن رجال اللہ کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی بس کتاب اللہ ہے، ہمیں رجال سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بعض لوگوں نے رجال اللہ کے ساتھ تعلق تو رکھ لیا لیکن کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، یعنی کیا مانا اللہ کے بندوں سے تعلق تو جوڑ لیا لیکن اللہ کے قرآن کو چھوڑ بیٹھے۔ اور بعض نے اللہ کے قرآن کی تعلق کو تو اتنی اہمیت دی، کہا کہ رجال اللہ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ دونوں حدیں ہیں افراد تفرید کے بڑھ۔ حالانکہ اعتدال کیا ہے کہ ہم رجال اللہ کو بھی پکڑیں گے، کونوا مع الصادقین، ہم کتاب اللہ کو بھی لیں گے کہ حسبنا کتاب اللہ، اور رجال اللہ کو دیکھیں گے کتاب اللہ کی روشنی میں۔ رجال اللہ جو ہیں یعنی اولیاء اللہ جو ہیں ان کو کیسے دیکھیں گے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں۔ جیسے ایک آدمی کسی اللہ والے کی خدمت پہ گئے اور ان کی خدمت میں تقریباً 5 دن 10 دن رہے اور پھر آئے اور کہا کہ حضرت مجھے اجازت، تو فرمایا بھائی کیسے آئے تھے، کیوں آئے تھے، کیسے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ کا نام سنا تھا کہ بڑے شیخ ہیں اور بڑے بزرگ ہیں، دل چاہا تو میں آپ کے لیے آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آیا تھا کہ آپ کا مرید بن جاؤں، اور اب میرا دل نہیں کرتا مرید ہونے کا کہ اتنے دن میں رہا ہوں، میں نے آپ کی نہ تو کوئی کرامت دیکھی، نہ کوئی بزرگی دیکھی، نہ کوئی چیز دیکھی، تو کیا بس میرا دل جو ہے نا وہ اب بیعت کرنے کو نہیں چاہ رہا۔ پر میں اچھا بھائی ٹھیک، پر میں ایک بات بتاؤ، بیعت کرو نہ کرو ہمیں کون سا شوق ہے تمہاری بیعت کرنے کا، لیکن ایک بات بتاؤ کہ 15 دن جو تم ہمارے لنگر میں رہے، مسجد میں رہے، مدرسے میں رہے، کیا کوئی فقیر کا کوئی قول، کوئی عمل خلاف سنت بھی نظر آیا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ بات خلاف سنت آپ کا کوئی قدم نہیں اٹھا، بس فرمایا فقیر کی تو یہی کرامت ہے اور کرامت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ ہمیں رجال اللہ کو کتاب اللہ کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ اگر کیا اس کا ہر قدم سنت کے مطابق ہے ولی اللہ، کوئی ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو، اور اگر اس کا ہر قدم سنت رسول کے مطابق نہیں ہے، وہ ہمیں لاکھ چیزیں دکھا دے خارق عادت، تو ہم کہیں گے بھی یہ دجال تو ہو سکتا ہے ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک آدمی ہے پانی پہ چل رہا ہے
آگ پہ چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، حاضرات کے علوم جانتا ہے. جیسے آج کل بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا جی، انہوں نے ایسے ایسے شعبے بنا رکھے ہیں کہ وہ علم نجوم کے ذریعے، علم جفر کے ذریعے، علم اعداد کے ذریعے اور ہاتھوں کے اس خطوط کے ذریعے ایسی وہ چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک تھی کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، کہ جو آدمی ان لوگوں کے پاس جائے اور ان پہ یقین رکھے تو اس نے گویا قرآن سے انکار کیا ہے. ہیلو، میں اس وقت درس میں ہوں، 1 گھنٹے کے بعد. السلام علیکم. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل چیز جو ہے وہ اتباع سنت رسول اللہ، ورنہ شعبے تو ہر کوئی دکھا سکتا. اچھا، بعض لوگوں نے تو نعوذ باللہ یعنی کچھ نہ کچھ مکر سے، بعض لوگوں نے ایسے چکر بنائے ہوئے ہیں. ایک پیر صاحب تھے، وہ اللہ عالم اب زندہ ہیں یا پتہ نہیں مر گئے ہیں یا کیا ہوا، بہت بڑا جناب ان کا شہرہ تھا. اچھا، وہ حالات انہوں نے کیا بنائے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے خلفاء سے اور اپنے خادموں سے ایک ایسا طریقہ ان کو پہلے سمجھایا ہوا تھا کہ بھی جو لوگ میرے پاس صبح آئے نا تعویذات کے لیے، ملنے کے لیے، دعا کے لیے، ان کی لسٹ بناؤ. اور ان میں دیکھو کہ کتنے لوگ آئے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، کتنے آئے ہیں جو خود بیمار ہیں، کتنے آئے ہیں جس کا بچہ بیمار ہے، یعنی بیماری والے کتنے ہیں، اولاد والے کتنے ہیں، نوکری ڈھونڈنے والے کتنے ہیں، رزق کے معاملے میں پریشان کتنے ہیں، قرضے والے کتنے ہیں. اور پھر پیر صاحب نے ان کو بتلایا تھا کہ بھی اولاد والے جو ہوں تو گیٹ نمبر 1 سے اندر بھیجنا، اور جو بیماری والے ان کو 2 نمبر سے بھیجنا. اب یوں ہی بندہ وہ گیٹ سے داخل ہوتا تھا، دیکھتے اچھا تم بچہ مانگنے آئے ہو، ماشاء اللہ میں یہاں بچے لے کے بیٹھا ہوا ہوں. بس وہ تو آگے پاؤں پڑ گیا، کہا حضرت کے دروازے گزرتے میرا پتہ لگ گیا ان کو کہ میں بیٹے کے لیے آیا. انہوں نے کہا حضرت اب تو آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا، تو سارا فراڈ. تو ایسے لوگ جو ہیں نا جی اپنا، جیسے آپ حیران ہوں گے کہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، ویسے میرا تو خیر ملنے والا بھی ہے اور بہت ہی یعنی تعلیم یافتہ قسم کا آدمی ہے، اس نے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں. اس نے اپنا ایک خواب، ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ چلو کسی 2 آدمیوں میں بیٹھ کے بات کی ہو، خواب تقریر میں ہے جس کی باقاعدہ ویڈیو کیسٹ ہے، آڈیو ہے، دنیا جہان میں موجود ہے. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بے حد ناراض تھے اور پاکستان پر اور ان علاقے کے لوگوں پر، اور میں نے بڑی منتیں کی اور روتا رہا اور منتیں کرتا رہا، اور آخر بڑی مشکل سے حضور راضی ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اب میں اگر آؤں گا تو صرف تمہارے ادارے میں آؤں گا، لیکن میرے آنے جانے کی ٹکٹ کا انتظام بھی تم کرو. اندازہ کریں پڑھا لکھا آدمی ہو. اچھا، اور لوگ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ اس پہ اللہ عالم کتنے لوگوں نے ٹکٹ پیش کی کہ حضور ہماری ٹکٹ سے آ جائے. اب اس کا کیا علاج ہے؟ یہاں مکہ مکرمہ کی بات ہے، یعنی آپ حیران ہوں گے. ایک آدمی مجھے آیا کہ کہنے لگا جی حضرت میں نے آپ سے ملنا ہے اور آپ سے بات کرنی. میں نے کہا ٹھیک ہے فرمائیے. کہا نہیں جی بالکل علیحدگی. میں نے کہا بھائی علیحدہ اٹھ کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں نشیب، اور کیا علیحدگی، کون سا بھی میں کوئی وی آئی پی لوگوں میں سے ہوں اور میرے پروٹوکول ہیں یا ضابطے ہیں، ہم تو طالب علم. خیر بہرحال جب وہ ملا تو اس نے کہا جی کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور آپ مجھے 1 لاکھ ریال دے دیں. میں نے کہا جی بالکل، لیکن میں نے کہا کہ ریال تو میں نے دینے ہیں، حکم آپ کو کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ آپ نے کہا ایسا کریں کہ پھر حضور کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ مجھے فرما دیں تو میں کپڑے بیچ کر بھی آپ کو 1 لاکھ ریال دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن جس نے پیسے دینے ان کو تو حضور نہیں فرماتے، جس نے لینے اس کو کیوں فرماتے؟
آخر اس کا کوئی فیصلہ کرو تم۔ وہ 2-3 دن کے بعد مجھے پھر الحمدللہ اور لوگوں سے بھی پتہ چلا کہ یہ بات اس کو بھی وہ کہہ چکا، صاف ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ تھا۔ اب الحمدللہ ہم تو طالب علم تھے اور سمجھتے بھی تھے کہ یہ اس قسم کا فراڈ ہوتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ نہ بھی سمجھتے ہوں تو مولوی کسی کو دے تو قیامت کی علامت ہے، مولوی تو لے سکتا ہے، دے کیسے سکتا ہے؟ اس بے وقوف کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کوئی مولوی بھی کبھی پیسے دیتا ہے۔ وہ تو بسل بشیر ہے کہ مولوی ڈوب رہا تھا تو ایک کنارے پہ بیچارہ دیہاتی کھڑا تھا، اور سب ہاتھ دیں بول سے ہاتھ دے کہاں؟ دوسرا بندہ کو عقل والا گزرا، اس نے کہا کہو ہاتھ لیں پھر پکڑیں گے مولوی صاحب، دیں گے کہاں مول صاحب؟ ڈوب جائے گا ہاتھ دے گا نہیں۔ اور کہا صاحب ہاتھ لیں، ہاں بالکل دیں حاضر جہاز، کیونکہ جب بندہ پیدا ہوا لینا سیکھا وہ دینا کیسے جانا۔ اسی لیے میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں آپ میری باتوں میں نہ دیانتداری سے مجھے بتائیں کہ پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، جہاں جہاں بھی آپ کا گھر ہے، آپ مجھے دیانتداری سے بتائیں کہ کسی مولوی نے اپنے باپ کے مرنے پر آپ کو بلایا ہے تیسرے دن کلخانی پہ؟ کسی مولوی صاحب نے کبھی 7 جمعراتیں کی ہیں اپنے والدین؟ کسی مولوی صاحب نے اپنے باپ کے مرنے پر چلیسواں کیا ہے؟ تو یہ سارا ہمارے لیے کیوں عذاب ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے، میں اپنے پیسے مولوی حرام کیوں کرے؟ تمہیں تو حکم دے گا، خود کبھی نہیں کرے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کی تعریف قرآن نے خود کر دی ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی ہیبت ہے، وہ اولیاء اللہ، جن کا ہر قدم جو ہے سنت رسول پہ ہوتا ہے، جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہوتی ہے، اس کے خلاف وہ چل ہی نہیں سکتے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ جو آدمی حضور کے حکم اور حضور کے رستے کو چھوڑ کے چلے گا ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو شیطان ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، شعبدہ باز ہو سکتا ہے، وہ اولیاء اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیں سورۃ فاتحہ نے کیا سبق دیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تیرا انعام ہے وہ کون ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، تو رجال اللہ۔ تو یہ ہے کہ جنہوں نے صرف کتاب اللہ پہ سختی کی اور رجال اللہ کو چھوڑ دیا وہ بھی پٹڑی پہ نہیں رہے، اور جنہوں نے رجال اللہ کو سب کچھ سمجھ لیا اور کتاب اللہ کو نہیں دیکھا وہ بھی پٹڑی سے اتر گئے۔ اعتدال یہ ہے کتاب اللہ پہ بھی ایمان، سنت رسول اللہ پہ بھی ایمان، اولیاء اللہ پہ بھی ایمان، لیکن ان کی ولایت کا امتحان جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگا۔ اگر وہ کتاب و سنت پہ عمل کر رہا ہے صاف بات ہے کہ اللہ کا ولی ہے۔ اب چاہے کرامت اس کے ہاتھ میں ظاہر ہو یا کرامت ظاہر نہ ہو، کتنے بڑے اولیاء اللہ ہیں کبھی کرامت ظاہر نہیں ہو۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، بڑے مجاہد تھے، بڑے اللہ والے تھے، انگریزوں نے انہیں قید کر دیا۔ چونکہ صاف بات ہے جو مسلمان ہوگا اللہ والا ہوگا وہ انگریز کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، تو انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا اور دین پور شریف سے سکھر تک تقریباً میرے خیال میں کم از کم 100 میل سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے، پیدل لے گئے۔ مقصد یعنی تکلیف پہنچانا تھا، اور جب جیل میں لے گئے تو سی کلاس میں رکھا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ ماشاءاللہ بڑے شیخ ہیں، اور دیکھیں نا کہ حضرت امروٹی اگر ہوتے تو کوئی نہ کوئی تو کرامت کا اظہار ہو جاتا، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، آپ کو یہاں سے پیدل لے گئے، سی کلاس سے رکھا، آپ نے تو کوئی بزرگی نہیں دکھائی۔ اچھا حضرت امروٹی جو تھے نا رحمۃ اللہ علیہ وہ جلالی طبیعت کے آدمی تھے، ان کی طبیعت میں بڑا جلال تھا، تو وہ کبھی کبھی غصے میں بھی آ جاتے اور کبھی کبھی اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سچا بھی کر دیتا اور کرامتوں کا اظہار بھی ہو جاتا تھا، تو طبیعت میں بڑا جلال۔
تو اس لیے والد صاحب نے ان کا ذکر کیا کہ حضرت اگر روٹی ہوتے نا تو انگریز کے مقابلے پہ وہ تو ضرور میدان میں آ جاتے، لیکن آپ کو پیدل لے گئے اور گرفتار کیا اور اب فرمایا میرا فقیر کہتے تھے خیر محمد، ولی کا معنی بزرگ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ خالی مٹکے کی طرح وہ آوازیں نکالتا رہے، اس کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ صادر رہے، اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پہ ہم راضی رہے۔ اب وہ بعض لوگ جلدی میں آ کے کچھ دکھا دیتے ہیں، وہ برتن خالی ہوتا ہے اس لیے ان میں آواز جلدی آ جاتی ہے، برتن بھرا ہوا ہو تو آواز نہیں آتی، وہ صابر و شاکر رہتا ہے اللہ کے فیصلے پہ۔ پر میں بس اللہ کو یہی منظور تھا، اسی پہ ہم بھی راضی، اسی پہ ہم بھی راضی تھے۔ اور کہنے لگے میرا بھائی تم اس بات پہ کیوں غور نہیں کرتے کہ کتنے جیل میں وہ لوگ جو عادی مجرم تھے الحمدللہ اللہ نے ان کو نمازی بنا دیا، کتنے لوگوں نے داڑھی رکھی، کتنے لوگوں نے اسلام کی آپ تعلیمات کو قبول کیا، اور کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی، کتنے بے گناہوں کو رہائی ہوئی۔ اللہ نے شاید اسی کام کے لیے مجھے جیل میں رکھنا ہوگا کچھ دن، اللہ نے کام لے لیا۔ تو اس لیے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے حضرت ہلو میں درس میں ہوں حضرت، جہاں آرام ہے وہاں عذاب بھی ہے، اچھا ہے کہ بند کرو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ورنہ یہ دیکھا کہ حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں، بہت اللہ والے تھے اور بڑے موحد تھے، یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ کو ڈھیلے میلے پیر تھے، بہت موحد مجاہد۔ تو ان کا ایک حضرت کے لنگر میں ایک آدمی تھا جو رہتا تھا اور کام کرتا تھا، تو زمانہ انگریز کا تھا اور اس وقت ہندو اور انگریز کی ایک بہت بڑی طاقت تھی، بہت بڑی قوت تھی۔ تو ایک ہندو بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، سکر کے علاقے میں تقریر میں حضور کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ یہ بیچارہ وہاں گیا ہوا تھا، جو سنا جذبات میں آیا جا کر اس کو مار دیا، وہ مر گیا۔ ہندو کا جو بڑا تھا، پنڈت تھا، پادری تھا، کوئی تھا، وہ مر گیا۔ تو اب ان کی تو حکومت ہے، دولت ہے، طاقت ہے، پیسہ، انہوں نے فوراً جناب مقدمات قائم کرائے اور فوری گرفتاری ہو گئی۔ وہ بچہ گرفتار ہو گیا، نوجوان بچہ تھا، وہ گرفتار ہو گیا، وہ جیل میں چلا گیا۔ اچھا خدا کی قدرت یہ ہے، اپنے ماں باپ کا بھی ایک بیٹا تھا۔ اچھا اس کی ماں بھی لنگر کے اندر روٹی پکاتی تھی فقیروں کی۔ تو اب جناب مقدمہ ہو گیا، گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت تھی بیچاری، سندھ کے علاقے کی عورت تھی جس کا وہ بیٹا تھا، تو وہ جناب ہر 2-4-5 دن کے بعد جب حضرت اپنے مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں جی، وہ آ کے حضرت کے بسو اللہ معاف فرمائے بڑی بڑی بیوقوفی میں باتیں بھی کہتی کہ بس آپ نے میرے بیٹے کو بروایا اور آپ نے میرے بیٹے کو پھنسوایا، اور بڑے پیر بنے پھرتے ہو اور بڑے مولوی بنے، اور کوئی نہیں ملا تھا، یہ بڑے بڑے جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بیٹے حضرت اللہ کی بندی، مجھے پتہ ہی نہیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا، میں نے کیسے مروا دیا۔ بہرحال ماں تھی، ماں کے جذبات تھے، اس کا ایک بیٹا تھا۔ چلتا رہا معاملہ، چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ مقدمہ یعنی کورٹ سے بھی سزا ہو گیا اور سیشن کورٹ سے بھی سزا ہو گیا، پھر وہ اپیل ہو گئی، ہائی کورٹ میں معاملہ آ گیا۔ تو اب وہ عورت بیچاری روزانہ روئے حضرت کو کہ حضرت آپ کچھ تو کریں۔ حضرت فرمایا اللہ کی بندی، وکیل شکیل تو کھڑے کیے ہوئے ہیں، اپیلیں کروا رہے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ نہیں حضرت آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو خیر کیسے ہو، آپ کوشش کریں نا جو بیچارے دیہاتی ہو۔ خیر حضرت تشریف لے گئے سکر ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ کی عمارت کے سامنے جو لان تھا اس میں حضرت جا کے بیٹھ گئے، اور حضرت کی عادت تھی کہ ایسے کپڑا ڈال لیتے تھے گھٹنوں کا بھی، اور یوں کر کے بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہتے تھے جو بزرگوں نے بتایا ہے۔ اور جناب اب وہ ہندوؤں کے بڑے بڑے وکیل مانے ہوئے جو اس زمانے کے اس دور کے بڑے بڑے بیرسٹر تھے، اور اس غریب کی طرف سے تو کوئی بیچارہ عام سا وکیل تھا۔
بہرحال جب وہ بحث ہو گئی تو ہائی کورٹ کے جج نے اس فیصلے کو محفوظ رکھ لیا، کہا کہ بھئی اب یعنی وقفہ جو ہے آرام کا، اس کے بعد اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی دو چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ داڑھی والے دور سے نظر آتے ہیں، پگڑی ہو داڑھی ہو تو آدمی دور سے پہچانا جاتا ہے۔ تو وہ وکلا جو تھے نا، وہ ہندوؤں کے مدعی پارٹی کے جو وکلا تھے اور پی پی تھا اور لوگ تھے، وہ وہاں سے چلتے ہوئے آئے کہ دیکھو جی، کہتے ہیں آج مولوی اپنا مسلمانوں کا بھی پیر آیا ہوا ہے، دیکھو پتہ نہیں یہ پیر صاحب پتہ نہیں کیا کریں گے۔ یعنی تنزیہ طور پہ دیکھو جی، پیر صاحب جو آئے ہیں، بلا پیر صاحب بھی کو مقدمہ لڑے گا؟ مقدمہ تو وکیلوں نے لڑایا، اور پھر یہ تو صاف کیس ہے، 2 اور 2 4 کی طرح صاف کیس ہے، اور اس میں سزائے موت ہونی ہے۔ پتہ نہیں پیر صاحب کو کیا جذبہ چڑھ گیا کہ آج مریدوں کو لے کے آ گئے، ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھے ہیں، تسبیحاں پڑھ کے ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ وہ وہاں سے گزرے اور اس طنز کرتے ہوئے وہ جو وکیل تھا ہندوؤں کا، اس نے کہا پیر صاحب اور زور سے تسبیح پڑھیں تاکہ آپ کے مرید کو جلدی سزائے موت ہو۔ بس حضرت نے ایسے دیکھا اور فرمایا مانجو تسبیح عرش کی، کہا کہ میری فریاد عرش پہ پہنچ گئی ہے، نکل جاؤ بدبخت۔ کتنی دیر میں آواز آئی کہ باعزت بری، ملزم بری ہو گیا۔ میری تسبیح جو ہے عرش پہ پہنچ گئی ہے، میری آواز فریاد اللہ نے سن لی ہے، جاؤ تم دفع ہو جاؤ۔ اتنی دیر میں آواز پڑی اس مقدمے کی اور جج نے کہا کہ جی باعزت بری۔ وہ سارے وکیل اس کے پاس گئے کہ جج صاحب یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے کس طاقت نے فیصلہ کرے میں نہیں جانتا، اب جو ہو گیا ہے اسی کو رہنے دو، یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا یہ فیصلہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں تو سزائے موت لکھ کے آیا تھا، لیکن کون سی طاقت ہے جس نے میری زبان سے یہ فیصلہ سنوایا کہ باعزت بری؟ اب تو میں یہی کہوں گا جو میں نے سنایا میں اس پہ قائم ہوں۔ تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی کر دیتے ہیں، ان کا تو یعنی مشہور تاریخی واقعہ ہے نا، ابھی تک یہ روڈ کی مسجد جو ہے کھڑی ہوئی ہے، ان کی مسجد بالکل سڑک پہ تھی، انگریز وہاں سے نہر گزارنا چاہتے تھے، حضرت اڑ گئے، فرمایا میری مسجد ہی ٹوٹے گی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے نہیں ٹوٹے گی، عجیب آدمی، مسجد تو توڑے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نہر کو اتنی لمبا چکر دیں، ہم سیدھی نہر لے جانا چاہتے ہیں، آپ کو مسجد کے بجائے مسجد بنانے کا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر نہیں ٹوٹے۔ یہ تاریخی واقعہ ہے سندھ کا، یعنی یہ نہیں بات کہ ایسے کو بچوں کی بات ہو، ابھی بھی وہ نہر کھڑی ہے اور مسجد کھڑی ہوئی ہے۔ وہ جناب انگریز کا دور تھا، وہ تو برداشت کر سکتے تھے کہ ایک مولوی داڑھی والا ہماری مخالفت پہ کمر بستہ ہو، انہوں نے تو فوراً آرڈر کر دیا کہ فوج بھیجو اور اڑا دو ان سب کو، دوڑ دو مسجد کو بھی اڑا دو اور ان داڑھی والوں کو اور ملاؤں کو بھی اڑا دو اور سب کو اڑا دو، ختم کر دو، کچل دو۔ یہ ہمارے آرڈر کی خلاف ورزی، جب ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم مسجد اور بنا دیں گے، پھر ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو وہ کچھ جو وہاں اس علاقے کا کلیکٹر تھا، پہلے کوئی ڈپٹی کمشنر کہلاتے تھے، اس زمانے میں کلیکٹر کہلاتے، کلیکٹر کچھ معقول تھا، انگریز وہ بھی تھا، تو وہ اب اس نے کہا یار ایک دفعہ بات کر رہے ہیں تو یہ 2-3 ہزار آدمی کو بلا وجہ مار دیا جائے، ان کا کیا، ہم ایک گولا پھینکیں گے تو یہ اڑ جائیں گے۔ لیکن پھر بھی وہ چاہے انگریز تھا لیکن انسان تو تھے نہیں، انہوں نے کہا مجھے ایک دفعہ بات تو کرنے دو نا ان کے پیر صاحب سے۔ تو وہ کلیکٹر آیا اور اس نے آ کے ٹائم دیا، حضرت مسجد کے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آ کے کہا کہ جی میں آپ کے علاقے کا کلیکٹر ہوں، یہ جو مسجد کا تنازع ہے میں آپ سے ایک بات کہنے آیا ہوں کہ مہربانی کریں اور بلا وجہ ضد نہ کریں، آپ غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، اور یہ 2-4 ہزار آپ کا مرید ہے، آپ ان کو کیوں مروانا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو متبادل مسجد بنا کے دیں گے، آپ مہربانی کریں، آپ اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں کہ ہم آپ کے پاس چل کے آئے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو حضرت نے ایسے کیا، فرمایا مانجو ڈا ڈلتی بندوق کا
اور میں تمہارے پاس تو فائر کرنے والا ایک روک ہے نا، میرے پاس تو 10 فائر کرنے والی طاقت ہے، میرے ساتھ لڑنے آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت آپ لڑیں گے کس بات سے؟ یوں اشارہ کیا، فرمایا کتوں اندھو ہو جا، تو اس کی دونوں آنکھیں ختم ہو وہ پاؤں پر اور ایک عجیب میں جانوں انگریز گورنمنٹ جانے، آپ کی مسجد نہیں گرے۔ تو فرمایا اچھا میں اللہ سے بھیک مانگوں گا، اللہ تیری آنکھیں واپس کر۔ ہوتے تو کوئی کرامت دکھا دے، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دکھایا۔ فرمایا وہ برتن خالی تھا، برتن بھرا ہوا ہو تو نہیں نکلتا، خالی برتن تھا کبھی کبھی نکل جاتے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے میرے کہنے کا کہ ہم اولیاء اللہ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم اولیاء اللہ کی کرامتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ لیکن اولیاء اللہ کو ہم دیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی۔ اس ساری تمہید کے بعد میرا عرض یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی تفسیر عرفانی انداز میں کی ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ جو ان کا لفظ قرآن و سنت کے مطابق ہے آپ اندازہ سے کریں۔ اسپتال پہنچ گئے یا آپ گاڑی پہ بیٹھے تو اسپتال پہنچ گئے، لیکن حرکت تو آپ نے کی ہے، چاہے چل کے کی یا گاڑی پہ بیٹھ کے کی، دو چیزیں۔ تیسری چیز وہ کہتے ہیں جی کہ راستہ بھی ہو، اگر راستہ نہ ہو تو چلے گا کس پہ؟ اچھا پانچویں چیز یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ راستہ چلتے ہوئے انحراف بھی نہ کرے۔ اب راستہ تو اس نے مدینہ شریف جانا ہے، راستہ مدینہ شریف کرے دیا لیکن راستے میں مڑ گیا جدے کی طرف، کوئی مدینہ نہیں جائے گا۔ تو یہ ہے ایک سمجھانے کے لیے سیر جسمانی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کا جسم جو ہے اس کا ایک سیر ہے، اسی طرح روح بھی جو اللہ نے بنائی ہے، اصل چیز تو روح ہے، لہذا اس کی بھی ایک سیر ہے، اس کا بھی ایک سفر ہے۔ اس کا سفر کیا ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ اچھا اس کے لیے کیسے؟ اب وہ تو سفر کرتا نہیں، وہ تو امر ربی ہے، اس کو تو کوئی جانتا نہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ یہ سرونا کاٹے روح کو روح بنا امر ربی، تو اس کا کیسے یہ سیر ہوگی اور کیسے وصول ہوگا اور کیسے وہ منزل پہ پہنچے گا، اس کے بارے میں وہ اپنے علوم کے مطابق ایک مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ جو درمیان میں حجابات ہیں نا وہ ہٹ جائیں۔ اب حجابات ہٹ جانے کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خیمہ ہے۔ اب دیکھیں نا مینا میں، آپ دیکھیں کیسے خیمے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے خوبصورت ہیں۔ آپ نے پردے گرا دیے، اندھیرا ہو گیا، باہر سورج چمک رہا ہے لیکن اندر کوئی روشنی نہیں کیونکہ حجاب ہے۔ اگر آپ نے حجاب اٹھا دیا اب روشنی آنی شروع ہو گئی۔ آپ نے سارے خیمے کے حجاب اٹھا دیے تو پورا گویا کہ سورج اندر آ گیا، روشنی اتنا ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ بے عین ہی انسان کی یہی کیفیت ہے کہ جب تک وہ حجاب نہیں ہٹتے ہیں نا اس کو بھی وہ اللہ کی ذات و صفات کی روشنی نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نور ایمان کی روشنی جو ہے وہ مل نہیں سکتی چونکہ آپ تو پردوں میں ہیں۔ من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ وہ کہتے ہیں وہ نور پہ کیسے آؤ گے؟ درمیان میں تو پردے کھڑے ہیں تو نور اندر کیسے آئے؟ اچھا وہ بھی پردے کس چیز کے، وہ حجابات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ مشہور حجابات جو ہیں وہ 4 ہیں، کیونکہ اصولاً جیسے کمرے میں ہم بیٹھے ہوں تو دیواریں تو 4 ہی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں وہ حجابات 4 ہیں۔ اچھا جی وہ حجابات 4 میں سے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حجاب، ایک حجاب تو ہے غفلت۔ غفلت جو ہے یہ بھی حجاب ہے، معنی ہے جو اللہ کے ہمیں ذات اور صفات کو سمجھنے نہیں دیتا، اس کی روشنی ہمیں حاصل نہیں ہوتی کیونکہ پردہ ہے غفلت کا۔
اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، کافروں کی مثال دی کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، کہ ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اور ان کے آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں، اور کان تو ہیں سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو بالکل جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گم کرتا ہے۔ اولئک هم الغافلون، کہتا ہے کہ یہ غافل، وہ کہتے ہیں یہ حجاب غفلت کا پردہ ہے، کہ جب آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے، دنیا کے لہو و نعم میں پڑا ہوا ہے، تو وہ تو اس طرف سے غافل ہے، تو جب ہے غافل تو منزل کیسے ملے؟ وہ کہتے ہیں جب تک غفلت کا پردہ نہ ہٹے تو وہ نور ایمان کی روشنی کیسے آ جائے؟ یہ ہے حجاب غفلت۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حجاب جہل، حجاب جہالت، وہ کہتے ہیں جہالت جو ہے یہ بھی بہت بڑا حجاب ہے، یہ بھی مانے۔ کیسے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ سڑک پہ جا رہے تھے، سڑک پہ ایک ڈائمنڈ کا 10 کیرٹ کا ایک موتی پڑا تھا، لیکن آپ اس کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں کہ یہ ڈائمنڈ ہے، آپ کو پتا، آپ سمجھے پتہ نہیں کوئی چمکتا ہوا پتھر ہے، پتہ نہیں کوئی شیشے کا ٹکڑا ہے، کیا ہے۔ تو جب آپ جائیں گے تو آپ چلے جائیں گے، کیئر ہی نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ کو پتا ہو کہ یار یہ تو ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے، تو پھر آپ جائیں گے، اس کو اٹھائیں گے، حفاظت سے رکھیں گے، اور راستے سے ڈاکوؤں سے بچائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ڈاکو پڑ جائیں اور لوٹ جائیں، مجھے تو اللہ نے ڈائمنڈ دے دیا۔ تو مانا یہ ہے کہ جب وہ جہالت کا پردہ ہٹے گا تو پھر وہ جا کر اس چیز کی آپ کو قدر ہوگی، تو پھر آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دوسرا پردہ جو ہے وہ ہے حجاب جہالت۔ تیسرا پردہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حجاب رسم، یہ ان کی اصطلاحات ہیں۔ حجاب رسم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ مروجہ رسوم جو ہے، جیسے شادی کی رسمیں، غمی کی رسمیں، موت کی رسمیں، بچے کی پیدائش کی رسمیں، یہ جناب آج برتھ ڈے ہے، اور یہ جی آج ہمارے بزرگ فوت ہو گئے ان کی برسی ہے، اور آج کیا ہے جی آج ہماری شادی کی یادگار کا دن ہے، اور آج کیا ہے جی آج نیو ایئر نائٹ ہے، اور آج کیا ہے جی ویلنٹائن ڈے ہے، اور آج کیا ہے جناب آج پتہ نہیں ہمارا بسنت کی تہوار ہے، اور آج کیا ہے جی دیوالی ہے، اور آج کیا، یہ سارے رسومات جو ہیں وہ کہتے ہیں ان رسومات بھی پردہ ہے، کیونکہ رسومات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس میں قوانین مروجہ ہیں، اور انسان قوانین الہیہ کے تابع ہے، قوانین مروجہ کے تابع نہیں۔ تو جب ہم قوانین مروجہ میں الجھ گئے تو قوانین الہیہ سے خود بخود پردہ ہو گئے۔ کہ آج دیکھ رہے نا جی، بڑے سے بڑا آدمی ہو، نمازی ہو، سب پہ اول میں نماز پڑھتا ہو، لیکن شادی کا موقع آ جائے وہ بھی رسموں میں انشاءاللہ سب سے آگے ہوگا۔ یعنی بڑا نیک آدمی، اچھا آدمی، نمازی، باقاعدہ پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لیکن بیٹے کی شادی ہو تو وہ مہندی کی بھی رسم ہوگی، سہرے کی بھی رسم ہوگی، گھوڑے پہ بٹھانے والی بھی رسم ہوگی، ہاتھ میں لوہے کا بیت پکڑانے والی بھی رسم ہوگی، اس کے جناب سرخ دھاگے باندھنے کی رسم بھی ہوگی، اور بیگم کے بستر کے نیچے چھری رکھنے کی رسم بھی ہوگی، اور جناب پتہ نہیں کیا کیا اللہ کے عذاب ہوں گے، وہ سارے کرے گا۔ کہہ گا یعنی ایک بیٹا ہے جی، برادری نہیں مانتی، مولوی صاحب آپ بھی سچ کہتے ہیں، ہے سارا خلاف شریعت، لیکن کیا کروں، برادری نہیں مانتی۔ اب برادری یاد آ جائے گی، شریعت ختم۔ یہاں دیکھ رہے ہیں بڑے سے بڑے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، یہ 4-4 لاکھ کا جو شادی گھر کرائے پہ لیتے ہیں، یہ بھی حدیث کا حکم ہے۔ حدیث کا حکم صرف نماز کے لیے رہ گیا، یا مسواک کے لیے رہ گیا، یا ٹانگیں کتنی کھلنی چاہیے؟ شادی گھروں میں یہ جو بلال کی مسجد جتنے میرار والے حقے رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی کوئی شریعت میں شامل ہے؟ باقاعدہ مطربہ آتی ہیں، مغنیہ آتی ہیں۔ میں اگلے دن اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دلہن کا جو فستان تیار کیا گیا اس پہ 40,000 ریال لگائے، لیکن اب بھی وہ دلہن مطمئن نہیں، وہ کہتی ہے ابھی بھی ٹھیک نہیں۔ یہ بھی سنت میں شامل ہے کہ بھی آپ جا کے
وہ کہیں گے جی اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، اگر دوسرا اظہار کرے پھر کیوں چڑھتے ہو؟ تو دوسروں کو بھی اظہار کرنے دو نعمتوں کا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بھی اگر رسم آ جائے تو پھر سب جائز ہو جائے، اور ہماری شریعت اور ہمارا عمل بالحدیث صرف محدود ہو جائے نماز روزے کے لیے، باقی ختم۔ یعنی آج کوئی مائی کا لال ہے جو جرت کر کے یہ بتا سکے کہ حضور کے گھر میں کنب تھے، سرکار دو عالم کے گھر میں پردے لٹکائے جاتے تھے، سرکار دو عالم کے گھر میں وال ٹو وال کارپیٹ بچھا ہوتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم اور جناب پتہ نہیں ریسٹ روم اور پتہ نہیں کلاس روم اور پتہ نہیں کیا کیا روم، یہ سارے تقسیمات شریعت اور بالکل سنت کے مطابق ہیں۔ بس ایک بات ہے، بات کہنے کے لیے وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، جہاں تک چلتی ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا عمل سنت پہ ہے، جہاں عورتوں کا مسئلہ آ جائے ساری ہماری سنتیں رہ جاتی ہیں، وہی ہوگا جو عورت کرے، جو مرضی ہے زور لگا لیں، فیصلہ وہی ہوگا جو عورت کرے۔ مثلا آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، اگر بیوی چاہتی ہے نا کہ اس کے رشتہ داروں میں رشتہ ہو، آپ الٹے لٹک جائیں وہی رشتہ ہو، آپ کے رشتہ داروں میں نہیں ہو سکتا۔ شرط لگا اگر ہوگا تو آپ کو جینے نہیں دے گی انشاءاللہ، نہ آپ کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ بیٹے کو، نہ بہو کو۔ پھر کبھی اسٹوو پھٹ جائے گا، کبھی گیس کا برنر بھول کے کھلا رہ گیا تھا اور بیچاری کو آگ لگ گئی، جل گئی غریب، اور کبھی وہ جناب انشاءاللہ چھت سے گر پڑے گی، کپڑے لٹکانے گئی تھی دھوپ میں، پاؤں پھسل گیا، اس کا نہیں پھسلا جو 90 سالہ بوڑھی بیٹھی ہے، پھسلا 16 سال کی لڑکی کا۔ یہ عزیز ساری باتیں ہیں، شریعت میں چلنے والے بہت کم ہیں، الا قلیل من عبادی الشکور، باقی صرف ہمارے دعوے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہے حجاب رسم، کہ مروجہ رسوم میں الجھنے کے بعد ہم احکام الہیہ سے ہٹ جاتے ہیں تو پردہ آ گیا نا درمیان، اس کو کہتے ہیں حجاب رسم۔ اسی طرح ایک پردہ ہے، اس کو کہتے ہیں حجاب الخوف والرجاء من دون اللہ۔ ایمان کا معنی یہ تھا کہ خوف اور امید صرف اللہ سے ہو، الایمان بین الخوف والرجاء، لیکن اللہ کے سوا اس نے غیروں سے ڈر اور غیروں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، کہیں فکر نہ کریں میرے مرشد کر دیں گے سب کو، وہ حضرت کا بڑی پہنچ ہے، اور اگر میں نے پیر کی جھوٹی قسم کھائی نہ بس تباہ ہو جاؤں گا، اللہ کی 10 قسمیں کھلوا دو تو کھا جائیں گے، پیر کی نہیں کھائیں گے۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا جی، ایک تھانے دار کے پاس فیصلہ آیا تو مسئلہ آ گیا قسم پہ، تو تھانے دار نے اس سے کہا، اس ملزم سے، کہ بھی تم قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کے یا قرآن اٹھا کے سر پہ رکھ کے قسم کھاؤ گے کہ تم بے گناہ ہو؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ مجھے پہلے قرآن دکھاؤ، میں تو قرآن جانتا ہی۔ تو تھندار نے کسی سے کہا مسجد سے قرآن لیا، اس نے کہا یہ 10 رکھ لو سر، یہ تم 10 بار۔ تھندار سمجھ گیا، وہ تھندار ہوتے ہیں نا پولیس والے، وہ بھی تو مزاج جانتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بدبخت اس کو نہ تو وہ قرآن پر ایمان ہے نہ یہ قرآن سمجھتے، کہتے یہ وزن دیکھ رہا ہے، وہ کہتے یہ تو 10 روپے اٹھا لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی قرآن شریف ایسے نہیں اٹھایا جاتا، قرآن شریف کو رکھا جاتا ہے رحل پر، اور ریل کے بغیر قرآن کیسے؟ بدبخت تمہیں ہاتھ لگانے دوں میں قرآن کو، قرآن رکھوں گا ریل پہ، تمہیں ریل کے ساتھ اٹھانا ہوگا۔ اس نے کہا جی ریل دکھاؤ، اس نے کہا لے جاؤ اس کو کنویں پر جو راہٹ چل رہا ہے وہ دکھاؤ۔ وہ لے گئے وہاں کا، لگا جی یہ تو نہیں اٹھا سکتا، پھر میں چوری مان لیتا ہوں، یہ تو بہت بھاری ہے حضرت، یہ نہیں اٹھ سکتا، یہ تو مر جاؤں گا، پھر میں مان لیتا ہوں کہ میں چوری کی ہے۔ تو جب یہ عالم ہو تو ان لوگوں کو کیسے بات سمجھ آئے کہ اس لیے یعنی آپ ان کو کہیں کہ اللہ کی قسم کھاؤ، کہا جی بالکل اللہ کی 100 دفعہ قسم کھاتا ہوں، کہو بھائی اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھو، نہیں آنکھوں پہ ہاتھ نہیں رکھتا جی، اندھا ہو جاؤں۔ اچھا بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، کہ نہیں جناب ایک ہی میرا بیٹا ہے، میں بیٹے کی نہیں قسم کھاتا، نقصان برداشت کر لوں گا، بیٹے کی قسم نہیں کھاؤں گا۔
اچھا جناب یہاں بیٹھے ہو تمہارے دکان پہ، نہیں جناب یہ رزق کا اڈا ہے جناب، رزق کے اڈے کی جھوٹی قسم کھا لوں کل کو رزق بند ہو جائے، چلو یار چھوڑو اپنے مرشد کی قسم کھا لو گا، نہیں حضرت مرشد بڑا ڈر ہے، ہم نے جھوٹی قسم کھائی نا تو ایسی کہانی لگے گی کہ میرا خاندان ہی تباہ ہو جائے گا۔ تو اب مانا یہ ہے کہ غیر اللہ سے زیادہ ڈر رہا ہے، اللہ کی کہتے جتنی مرضی ہے کہ اس میں کھلا دو۔ یہ وہ حجاب ہے کہ امیدیں بھی غیر سے ہیں اور خوف بھی غیر سے، تو اس لیے وہ حضرات یہ کہتے ہیں اپنے مصطلحات علمیہ میں، وہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک یہ حجابات نہیں ہٹیں گے اس وقت تک آدمی نور ایمان کی روشنی کو حاصل ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے عرض کر دیا تھا نا کہ روشنی آئے کہاں سے جب آپ نے پردے ڈالے ہوئے۔ آپ دیکھیں نا دن کو سوتے ہیں پردہ کھینچو بھائی، دروازے کے آگے پردہ کھینچو بھائی، کھڑکی کے آگے پردہ کھینچو بھائی، دروازہ بند کر دو جی اور سب کچھ بند کر دو تاکہ روشنی نہ آئے، اندھیرا ہو اور میں سکون سے سو سکوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب تم نے غفلت کا پردہ ڈالا ہوا ہے، جہالت کا پردہ ڈالا ہوا ہے، رسم و رواج کا پردہ ڈالا ہوا ہے، غیر اللہ سے خوف و رجا کا پردہ ڈالا ہوا ہے، تو تمہارے دل کے اندر یہ نور ایمان کی روشنی داخل نہ ہو۔ لیکن اب وہ سمجھیں کہ یہ ساری باتیں سورۃ فاتحہ سے کیسے سمجھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ الحمدللہ، تو کہتے ہیں حجاب غفلت ختم ہو گیا کہ تمام محامد اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ذات محمود ہے، بندہ حامد ہے، وہ مسجود ہے، بندہ ساجد ہے، وہ معبود ہے، بندہ عابد ہے۔ تو کہتے ہیں اب غفلت سے نکل گیا، اس کو پتہ لگ گیا کہ سارے محامد، سارا حمد، ساری تعریفیں، ساری ثنا، ساری مدح، ساری صفت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اب غفلت سے نکل آیا، جاگ گیا، اب غفلت سے نکل کے اب دوسرا پردہ ہم نے کون سا ہٹانا تھا جہالت کا، تو وہ کیسے ہٹے گا کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی ذات کا علم ہو، اللہ کی صفات کا علم ہو، احکام کا علم ہو، افعال کا علم ہو۔ تو اب جب ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو رب العالمین میں ربوبیت عامہ کہ وہ سب کا رب ہے، وہ تمام جہان والوں کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، انسانوں کو، مخلوق کو، حیوانوں کو، مومن کو، کافر کو، رب العالمین۔ تو ربوبیت عامہ کا ہمیں پتہ لگا، پھر ہم نے کہا الرحمن، رحمت عامہ کا پتہ لگا کہ اس کی رحمت دنیا میں مومن کے لیے، کافر کے لیے، اپنے کے لیے، بیگانوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے اس کی رحمت ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمت خاصہ کا پتہ چلا کہ آخرت میں اس کی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے ہوگی۔ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، ہمیں ربوبیت عامہ کا علم ہوا، ہمیں اس کی رحمت عامہ کا علم ہوا، ہمیں اس کی رحمت خاصہ کا علم ہوا۔ اس کے بعد ہم نے کہا مالک یوم الدین، جب ہم نے مالک یوم الدین کا تو ہمیں اس کی عدالت الہیہ کا علم ہوا کہ یوم الجزا کا مالک اللہ ہے، فیصلے کرنے والا اللہ ہے، سزا و جزا کا مالک اللہ ہے۔ تو اب ہماری جہالت کے پردے ہٹ گئے کہ ہمیں ربوبیت عامہ کا بھی پتہ چل گیا، رحمت عامہ کا بھی پتہ چل گیا، رحمت خاصہ کا بھی پتہ چل گیا، عدالت الہیہ کا بھی پتہ چل گیا۔ اب ہمارا غفلت والا پردہ ختم، جہالت والا پردہ ختم، اب جناب باقی پردہ رہ گیا رسم و رواج والا۔ جب ہم نے پڑھا ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
تو ہم نے یہاں رسمیں بھی چھوڑ دی، ہم تو وہی کریں گے جو اس کی رضا ہوگی، اسی کی عبادت ہوگی، اسی سے مانگنا ہوگا، اسی کے آگے جھکنا ہوگا، اسی کے لیے رکوع ہوگا، اسی کے لیے سجود ہوگا۔ تو یہ سبق ہمیں ایاک نعبد سے ملا ہے۔ جب معبود وہ ہے، معبود برحق وہ ہے، اور یہاں ایاک بھی مقدم ہے، حصر کا فائدہ دے رہا ہے۔ کیا معنی؟ صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ جب تیری ہی عبادت کریں گے تو حکم بھی تیرا، عبادت بھی تیری، فرمان بھی تیرا۔ تو معبود، میں تیرا عابد، تو مسجود، میں تیرا ساجد۔ اب وہ رسم و رواج بھی ختم ہو گئے، کیونکہ جو لوگ ہمیں کہیں گے یہ کرو، ہم کہیں گے نہ یہ تو اللہ کے فرمان کے خلاف ہے۔ اب آ گیا پردہ رسم والا بھی ختم ہو گیا، باقی پردہ رہ گیا رجاء و خوف والا، کہ اللہ کے سوا کسی غیر سے ڈرنا یا اللہ کے سوا کسی غیر سے امیدیں کرنا۔ جب ہم نے پڑھا ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو مدد دینے والا اللہ، نفع نقصان کا مالک اللہ، تو اب ہماری امیدوں کا مرکز بھی اللہ، ہمارے خوف کا مرکز بھی اللہ۔ اب ہمارا ایمان بین الخوف والرجاء آ گیا، من دون اللہ سے کٹ گئے، اللہ کے ساتھ جڑ گئے، کیوں؟ ہم نے اقرار کر لیا ہے ایاک نستعین۔ اب سارے پردے ہٹ گئے، پردہ غفلت بھی ہٹ گیا، حجاب جہالت بھی ہٹ گیا، حجاب رسم و رواج بھی ہٹ گیا، حجاب خوف و رجاء بھی ہٹ گیا۔ جب سارے پردے ہٹ گئے، اب روشنی آنی شروع ہو گئی۔ جب روشنی آئی تو اللہ نے ہمیں سکھایا مانگو۔ ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما دے۔ میرا اللہ، اچھا صراط مستقیم مل گئی ہے، اب ہمیشہ اس پہ کیسے رہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ بھی فاتحہ سے سیکھ لو، صراط الذین انعمت علیہم۔ صحبت صالحین اختیار کر لو، صحبت انبیاء اختیار کر لو، صدیقین کی صحبت اختیار کر لو، صالحین کی صحبت اختیار کر لو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مردودین کا رستہ چھوڑ دو، صدیقین کا رستہ اختیار کرنا، مردودین کے رستے کو چھوڑ دینا۔ اور صراط مستقیم پہ تو ہم پہلے آ گئے تھے، اب وصول منزل جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اب براہ راست اس مقام پہ پہنچ جائیں گے آپ کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم نماز میں ایسی عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور حضور نے فرمایا اگر اس مرتبے پہ نہ پہنچو تو کم از کم اس مرتبے پہ تو پہنچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب جب آپ نے سورۃ فاتحہ کا تعلق بھی نماز سے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس کا تعلق بھی نماز سے، قرۃ عینی بالصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں، اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملا، جب سارے حجاب ہٹ جائیں گے اب ہم کہاں آئیں گے؟ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ نور کون سا ہوگا؟ فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا، میرا مدنی ہم نے جو قرآن بھیجا یہ نور ہے۔ اب ہم فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو نور ہے، جب نور میں آ گئے اندھیروں سے نکل آئے، بھٹکنے سے بھی بچ گئے، ٹھوکروں سے بھی بچ گئے، کسی غار میں گرنے سے بھی بچ گئے، جہنم کے گڑھے میں جانے سے بھی بچ گئے۔ اس لیے علماء کرام نے سورۃ فاتحہ کی بڑے انداز میں تفسیریں بیان کی ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح تیرے دماغ میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات الہیہ بیٹھ جائیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہمیشہ نماز میں آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو جب یہ ساری باتیں آپ کے دماغ میں ہوں گی، آپ جب کہیں گے الحمدللہ، تو اب آپ کے پڑھنے کی لذت ہی اور ہوگی۔
اب آپ کو پتہ لگے گا یار الحمدللہ میں کیا کیا باتیں، رب العالمین میں کیا کیا باتیں ہیں، الرحمن الرحیم میں کیا کیا باتیں ہیں۔ تو اس لیے علماء نے قرآن پاک کی اس تفسیر کو، قرآن پاک کی اس سورت مبارک کے بیان کو بڑے انداز میں کھولا ہے تاکہ بندے کے دماغ میں پہنچے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس سورت کو ہمارے لیے ہر نماز میں لازم کر دیا ہے کہ ہر نماز میں پڑھو۔ نماز فرض ہے تو فاتحہ ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کوئی نماز ہے حتیٰ کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے ہو نہیں سکتی، جہری ہے، سری ہے، سب نمازوں میں فاتحہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس سے اور زیادہ قرآن کے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بیٹا ابھی 8 مہینے کا ہے، جب مدینے سے ہم واپس آئیں تو اس کا بھی احرام باندھنا ہوگا یا آپ کی مرضی پہ ہے؟ اس کے لیے کوئی شریعت میں حکم نہیں، کوئی تکلیف نہیں جب تک کہ بچہ بالغ نہ ہو، لیکن اگر آپ کا اس کی بھی نیت کر رہے ہیں تو مفت میں آپ کو ثواب ملے گا، اس کا بھی عمرہ لکھا جائے گا اس کے، کیونکہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک بیوی نے اپنا دودھ پیتا ہوا بچہ ایسے پکڑا دونوں ہاتھوں سے اور حضور کے سامنے کہ لہذا حج یا رسول اللہ، کیا میرے اس بچے کا بھی حج ہوگا؟ فرمایا نعم ولک اجر، اس کا بھی حج ہوگا، تجھے ثواب بھی تو ہوگا، تو اٹھا کے جو پھر رہی ہے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ ماں نے 8 مہینے کے بچے کو چھوڑ تو نہیں آنا، لازمی بات ہے کہ اٹھانا ہے، جب اٹھانا ہے تو اس کی بھی نیت کر لو تاکہ اس کا اجر بھی ملے، تمہیں ثواب بھی ملے اور اس کے لیے انشاءاللہ اس کے لیے بھی عمرہ لکھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ایک ثواب مفت میں مل سکتا ہے تو پھر کیوں نہ لیا جائے؟ آتا تکلیف کیا ہے ہمیں؟ اس پر بھی پابندی نہیں کہ اس نے احرام کی پابندی نہیں کی، تو بچہ ہے، معصوم ہے، صرف ہم نے اس کی نیت کرنی ہے۔ احرام کی شکل بناؤ نہ بناؤ تب بھی نیت کر لو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد